نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ محترم سامعین، ہم جس مہینے میں موجود ہیں یہ محرم الحرام اللہ کا حرمت والا مہینہ ہے، جسے اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صوم عاشوراء کے بارے میں، عاشوراء کے دن کے روزے کے بارے میں، 10ویں محرم کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ یہاں معمولی اور چھوٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہ مراد ہیں، ورنہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ شرط ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں پر کتنی وسیع ہے۔ صرف 1 دن کے روزے پر 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب بھی عاشوراء کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابتداء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشوراء کے روزے کو فرض فرمایا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پہلے والا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب عاشوراء کا روزہ نفل ہے، مستحب ہے۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو اس کا حکم دیا، قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اے اللہ کے رسول، یہ تو وہ دن ہے جس کی یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، اگلا سال اگر میں زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلا سال نہیں آیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہودی عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ جب تفتیش اور تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس دن اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، اور فرعون اپنے لشکروں سمیت غرق ہوا اور بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے۔ تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور بنی اسرائیل نے بھی، اس لیے یہود اس دن کو شکرانے کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منہم، ہم ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں۔ لیکن فرمایا یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے، یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے نیت فرمائی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اس دن کرنے کا کام ہے نفل روزہ رکھنا، جو انتہائی فضیلت والا عمل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے کام ہیں وہ نہ کرنے کے ہیں، مثلاً سبیلیں لگا کر شربت پینا پلانا، اسپیشل قسم کے کھانے پکا کر تقسیم کرنا، کھانا کھلانا۔ خود آدمی غور کرے تو ان چیزوں کا اسلام سے تعلق نہیں بنتا، کیونکہ اس دن اللہ کے محبوب نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب کھانا کھلانا پینا پلانا یہ روزے کے منافی ہے، تو پتہ چلا یہ سارے کام ہمارے خود ساختہ ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اس دن یہ کام نہ کیے نہ کرنے کا حکم دیا، بلکہ روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لہٰذا کرنے کا کام اس دن نفل روزہ رکھیں، کثرت سے استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں،
اللہ کے محبوب پر اور اہل بیت پر درود پاک بھیجیں، یہ ہے کرنے کا کام۔ کھانا پلانا یہ اس دن کرنے کے کام نہیں ہیں، اور افضل یہ ہے کہ 2 نفل روزے رکھے جائیں، 10 اور 9 محرم کو یا 10 اور 11 محرم کو۔ البتہ اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیے، عاشورہ کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل دونوں سے ثابت ہے۔ البتہ آپ نے یہودیوں کے روزے کا علم ہونے پر اگلے سال 9 محرم کے روزے رکھنے کی خواہش کا اظہار فرمایا تھا۔ اسی بنا پر فقہا نے 9 محرم کے روزے کو بھی 10ویں کے ساتھ مستحب لکھا ہے، اور یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے صرف 10ویں کا روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ لیکن اگر کسی بنا پر 3 یا 2 روزے رکھنا دشوار ہو تو صرف 10 کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے، تاکہ اس فضیلت سے بالکلیہ محرومی نہ ہو۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، کہنے لگے عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، 9، 10 اور 11 محرم تینوں دنوں کا روزہ رکھا جائے۔ دوسری شکل صرف 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے، اور تیسری شکل صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے۔ فرمایا سب سے افضل شکل پہلی ہے 3 روزے، اس سے کم درجہ دوسرا ہے 2 روزے، اور سب سے نچلا درجہ وہ 10ویں یعنی 1 روزہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی صرف 10ویں کا بھی روزہ رکھتا ہے تب بھی جائز ہے، اور انشاءاللہ اسے بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی اور ثواب ملے گا۔ اللہ پاک تمام بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے اور سنت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔